السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹیلی ڈراماز، شارٹ فلمز اور دیگر ڈراماز کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی سٹوری خصوصی رومانٹک ہے، لیکن ان شارٹ ڈراماز کا دورانیہ صرف 2 گھنٹے یا اس سے کچھ کم ہے، تو آپ انہیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل پردے میں رہنے دو سوشل ایشو کے ساتھ ساتھ کامیڈی اور رومانس کو یکجا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس فلم کو دیکھ کر کہیں کہیں ٹی وی ڈرامے یا ٹیلی فلم کا شبہ ہوتا ہے۔ ہدایت کار وجاہت رؤف کی عید الفطر پر ریلیز ہونے والی پردے میں رہنے دو فلم کی کہانی محسن علی نے لکھی ہے، جو ایک ایسے نوجوان جوڑے کے گرد گھومتی ہے جنہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس میں دکھایا گیا کہ ایک بانجھ پن کے شکار مرد کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پردے میں رہنے دو نوجوان جوڑے کا کردار اداکارہ ہانیہ عامر اور علی رحمان نے ادا کیا ہے۔ فلم کے آغاز میں نازو یعنی کہ ہانیہ عامر کو ایک چلبری لڑکی دکھایا گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار عورت کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ فلم میں اداکار علی رحمان نے شامی نامی لڑکے کا کردار ادا کیا ہے جسے باپ نہ بننے کی وجہ سے پہلے اپنے والدین اور پھر اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اداکار جاوید شیخ اور اداکارہ منزا عارف نے شانی کے والدین کا کردار ادا کیا ہے جنہیں اس بات پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایک ہے نگار کو نہ دیکھنا اس فلم کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کی زندگی پر بنائی گئی فلم میں ماہرہ خان نے نگار جوہر کا مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ٹیلی فلم پاک فوج کی پہلی 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر ملک کی پہلی لیفٹیننٹ جنرل اور پاکستان کی پہلی فوج سرجن نگار جوہر کی زندگی پر مبنی ہے۔ ڈرامے میں نگار جوہر کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کے لیفٹیننٹ جنرل بننے تک کی کہانی کو دکھایا گیا کہ انہوں نے اپنے سفر میں کتنی مشکلات اور کتنی فتوحات حاصل کیں۔ ڈرامہ سیریل دینوں کی دلہنیاں، رومانٹک اور کامیڈی ٹیلی ویژن سیریز دینوں کی دلہنیاں کی کہانی ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے تحریر کی ہے، جس میں فیروز خان اور ثنا جاوید مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے۔ اس فلم کی کہانی ان 2 نوجوانوں پر مبنی ہے جو خاندان کی جائیداد کے تنازع کے سلسلے میں آمنے سامنے آتے ہیں، تاہم بعد ازاں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فیروز خان نے ڈینو کا رول پلے کیا ہے۔ اس ٹیلی فلم کی خاص بات کرداروں کی مناسبت سے فنکاروں کا انتخاب ہے۔ اس ٹیلی فلم میں کوئی بھی کردار بھرتی کا نظر نہیں آئے گا۔ ڈرامہ سیریل تیرے پیار میں، ٹیلی ویژن سیریز تیرے پیار میں جیو ٹی وی سے نشر کیا گیا۔ یہ بہت ہی فیمس ہوا، جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو بیسٹ انٹرٹینمنٹ ملے گی۔ اس میں دکھایا گیا کہ نوبہتہ جوڑے حسینہ اور زمان اکیلے کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن زمان کی والدہ اپنے بیٹے کو بیوی سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ حسینہ کو جلد ہی اپنی ساس کی چالوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مصنف سمرا بخاری ہیں۔ انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے دکھایا کہ کس طرح سے زمان ماں اور بیوی کے درمیان پس کر رہ جاتا ہے اور وہ خود کوئی فیصلہ لے سکتا ہی نہیں، نہ ہی بیوی اور ماں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کریٹ کروا سکتی ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے، یہی ڈرامے کا حصہ ہے۔ ڈرامہ سیریل اپنا کھانا خود گرم کرو۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک ٹیلی ویژن سیریز اپنا کھانا خود گرم کرو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیں۔ یہ نئے شادی شدہ جوڑے عفان وحید اور ایمن ان کے پاگل پڑوسیوں کی کہانی ہے۔ ان کے پڑوسیوں کا کردار نادیہ خان ادا کر رہی ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑے میں عفان اپنی بیوی پر حاوی ہوگا، جبکہ اپنے گھر میں نادیہ اپنے میاں پر حاوی ہے۔ وہ ایمن کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ نادیہ کا فلم میں منفی کردار ہے۔ وہ گھر توڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کا کردار منفی ہونے کے ساتھ مزاحیہ بھی ہوگا۔ ٹیلی فلم کا نام تو سنجیدہ ہے، لیکن یہ کوئی فیمس فلم نہیں، یہ مزاحیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پیغام بھی دیا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل لال جیو فلمز اور ہمدان فلمز کے اشتراک سے یوم پاکستان کے لیے خصوصی ٹیلی فلم لال تیار کی گئی۔
جس میں مرکزی کردار نوجوان اداکار بلال خان نبھا رہے ہیں۔ کہانی معروف مصنفہ عمیرہ احمد نے تحریر کی ہے، جبکہ ہدایت کاری نامور ڈائریکٹر حسیب حسن نے سر انجام دی ہے۔ ٹیلی فلم لال کی کہانی دو بھائیوں کے گرد گھومتی ہے، جس میں اداکار گوہر رشید بڑے اور بلال عباس چھوٹے بھائی کا کردار نبھا رہے ہیں۔ ٹیلی فلمز کے ٹریلر میں بخوبی واضح کیا گیا کہ بلال عباس کو بچپن سے ہی فوجی بننے کا شوق ہے، جبکہ بڑا بھائی اپنے والد کے نقش قدم پر محنت مزدوری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لال میں بلال عباس بڑے ہو کر نیوی کے آفیسر بنتے ہیں، جس کے لیے وہ کئی امتحانات سے گزریں گے۔ بلال عباس حب الوطنی کے جذبے سے سرشار بطور نیوی آفیسر ملک کے لیے اپنی زندگی وقف کریں گے۔ ڈرامہ سیریل گھر کے نہ گھاٹ کے بہت ہی شاندار ٹیلی ڈرامہ ہے۔ شہروز سبزواری اور صدف کنول مین رول میں دکھائے گئے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ دو لڑکے مالی طور پر اپنے سسر پر منحصر ہیں، جنہوں نے دونوں دامادوں کو ایک دکان خرید کر دی ہے۔ اس ٹیلی فلم میں شہروز کے سسر کا کردار بھی کافی مزاحیہ ہے، جو کہ جاوید شیخ ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دو بہنوں صدف اور عروسہ کو بھی دکھایا گیا، جن کی شادی بالترتیب شہروز سبزواری اور احمد حسن سے ہوتی ہے۔ تو دیکھ کر بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے جب بندہ نہ گھر کا ہو اور نہ گھاٹ کا۔ ڈرامہ ہینگ اوور پاکستان اور بھارت کی 1971 کی جنگ پر کئی کہانیاں بنائی گئی ہیں، لیکن اس کہانی کی بات ہی اور ہے۔ اس میں عفان وحید، صبا قمر اور درفشاں سلیم شامل ہیں۔ اس فلم کا نام پاکستانی نیوی کی آبدوز کے نام پر رکھا گیا، جس نے بھارتی بحریہ کے ایک جنگی جہاز کو غرق آب کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی آبدوز نے بحری جہاز تباہ کیا تھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں درند اندازی کر کے حالات مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسی بھی وقت جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ساجی گل کی تحریر کردہ یہ ٹیلی فلم 1971 کے پاک بھارت جنگ کے حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ تیری میری کہانی انٹرٹینمنٹ اور رومانٹک کامیڈی سے بھرپور ٹیلی فلم تیری میری کہانی بلاک بسٹر ہے۔ شوبز انڈسٹری کے افق پر چمکنے والے بڑے سٹارز اس کہانی میں شامل ہیں۔ بشریٰ انصاری، جاوید شیخ اور عثمان پیرزادہ کے جھرمٹ میں اس ٹیلی فلم کی دلچسپ کہانی گردش کر رہی ہے۔ تیری میری کہانی کے مرکزی کردار ہارون کادوانی اور سحر خان ہیں۔ ہارون اس ٹیلی فلم میں ایک ایسی اکلوتی اولاد کا کردار نبھا رہے ہیں جن کے ماں باپ کو ان سے بے شمار امیدیں ہیں۔ سائمہ اکرم چودھری کی تحریر میں بچپن کا کمپٹیشن نوک جھونک سے بھرا ہوتا ہے، اور پھر یہی لو کا کنیکشن بھی بنائے گا۔ تیری میری کہانی کے گیتوں نے یوں تو شائقین کو پہلے سے ہی اپنے سحر میں گرفتار کر لیا ہے، جہاں جیو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اس ٹیلی فلم کے پرومو نے 1 ملین ویوز حاصل کر لیے، اپنے تجسس اور چاہت کی دھوم مچا دی۔ ڈرامے میں ہیرو ہیروئن کی اپنی ہی انا ظالم سماج کی دیوار بنتی نظر آ رہی ہے، تو یوٹیوب سے ضرور دیکھے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل روپوش سیونز کا انٹرٹینمنٹ کی ٹیلی فلم روپوش، جسے جیو ٹی وی سے نشر کیا گیا، پاکستان میں یوٹیوب پر مسلسل کئی ہفتوں سے ٹاپ 10 میں موجود ہے۔ اس ٹیلی فلم کو یوٹیوب پر صرف 3 ہفتوں میں 65 ملین سے زائد ویوز مل چکے ہیں۔ ابھی تک ٹیلی فلمز کے علاوہ اتنے کم عرصے میں کوئی بھی پاکستانی ٹیلی ویژن فلم ایسی ویورشپ حاصل نہیں کر سکی۔ اس ٹیلی فلم میں اداکارہ کنزا ہاشمی اور اداکار ہارون کادوانی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ کنزا اور ہارون ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہارون کادوانی ایک ایسے نوجوان کا کردار نبھا رہے ہیں جس میں وہ ایک لاپرواہ اور سنجیدہ سا لڑکا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہارون کادوانی اس ڈرامے کے پروڈیوسر اور ماضی کے مشہور اداکار عبداللہ کادوانی کے بیٹے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ شارٹ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔